جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان میں جو انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، ان انتخابات کے لیے 12 کروڑ 85 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر موجود ہیں. اب ان 12 کروڑ 85 لاکھ میں سے کتنے ووٹر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، ووٹ ڈالیں گے، اور کتنے جو ہیں وہ ووٹ اس طرح ڈالیں گے کہ ووٹ ان کا ریجیکٹ نہ ہو. یہ بات جو ہے یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ میں بار بار کیوں کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے سینئر ساتھی جناب سہیل وڑائچ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہت ایفرٹ کر کے پولنگ اسٹیشن پہنچتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا ووٹ مسترد ہو جاتا ہے. تو یہ ووٹ مسترد کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اب جب سے آئی ڈی کارڈ ضروری ہو گیا ہے ووٹ پہ، پہلے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور بھی آئیڈینٹیفیکیشنز ہوتی تھی، کئی دفعہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر بھی ووٹ پڑ جاتے تھے. اب آئی ڈی کارڈ بہت ضروری ہے، اس لیے ہر بندہ جو جائے پولنگ اسٹیشن پہ وہ اپنا شناختی کارڈ ضرور لے کے جائے. شناختی کارڈ کے بعد وہ اگر شناختی کارڈ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی اپروول مل جاتی ہے، کوئی اس پہ اور اعتراض نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا اگر اس کا شناختی کارڈ ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ اس کا ووٹ اگر اس کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ڈال سکتا. غالباً یہ اجازت دے میرے خیال سے یہ اجازت دے دی. اچھا، دے دیا تو پھر ٹھیک ہے کہ ایکسپائر ہو، تو اوریجنل لے کر اگر ایکسپائرڈ ہے تب بھی آپ ٹھیک ہے، چلو پھر تو بہت اچھا ہے. اوریجنل کی شرط ہے کہ اوریجنل ہونا چاہیے، لیکن ہاں کاپی نہیں لے کے جائے. جب ہم نے 7 بجے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میں نے جو ہمارے جو میراتھن رنر ہیں محمد جنید صاحب، ان سے گزارش کی تھی کہ جو جارج گیلپ نے 1936 میں جو سلسلہ شروع کیا تھا سرویز کا، اور الیکشن کے حوالے سے کچھ نئے سرویز جو ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل آ گئی تھی محمد جنید صاحب کے پاس، اور وہ ہمیں آہستہ آہستہ بتاتے جا رہے تھے اور بہت سی رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے اپنی میراتھن جو ہے وہ جیتنے کے بالکل قریب تھے کہ اس دوران میں جو بیرسٹر گور خان صاحب ہیں وہ ہمارے سے کنیکٹ ہو گئے، اور ہم جنید صاحب کی جو میراتھن ہے اس کو چھوڑ کے تو گور صاحب کی طرف چلے گئے. تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے واپس چلتے ہیں جنید صاحب کی طرف تاکہ وہ اپنی میراتھن جو ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں. بہت شکریہ صاحب. سروس بہت اہم ہے اور اسی میراتھن ٹرانسمیشن میں ان سروس کے نتائج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بالکل جس طرح عامر صاحب نے ذکر کیا کہ جارج گیلپ نے 1936 میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ کس طرح سائنسی بنیادوں پر سرویز کر کے معلومات سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ دیر میں ہم آپ کو اس بارے میں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے یہ بھی بڑی میراتھن ٹرانسمیشن ہے. تو جیسے ہی میں جنید صاحب کے پاس واپس گیا تو اس میراتھن میں ایک رکاوٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم ٹیکنیکل فالٹ، تو اس نے تھوڑی سی ڈسرپشن پیدا کی. ایک دفعہ پھر جنید صاحب سے میں نے واپس جو ہے وہ ٹرانسمیشن کو لے لیا ہے، اور اب میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں شہزاد رائے صاحب کے پاس. اور شہزاد رائے صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن جیت کے 8 فروری کے بعد حکومت بنائیں گی، انہیں حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر سول سوسائٹی کو پریشر ڈالنا چاہیے جو کہ لوگ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے اپنے پولیٹیشین سے، اور جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے. دیکھیں، کسی بھی گاؤں کے اندر کوئی بندہ جا کر اپنے پولیٹیشین یا ایم پی اے کو یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ پلیز یار پاپولیشن کے لیے آپ کچھ کریں، پلیز یار آپ ہمارے اسکول میں جو ہے، یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہماری نوکری نہیں ہے، ہمارے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، ہمارا فلانا، وہ مانگتے ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں جو عوام مانگ رہی ہے پولیٹیشین سے وہ نہیں دے پاتے، نہیں دے پاتے. تو جو چیز عوام نہیں مانگ رہی، اور پاپولیشن پاکستان کا سب سے بڑا ڈینجرس مسئلہ ہے. یہ میں ایمبیسڈر ہوں پاپولیشن کا، مجھے ہمیشہ کہتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کہ ایک پالیسی میں چینج کرانا چاہ رہا ہوں پچھلے 2 سال سے. اگر آپ کے پاس مزید کوئی اور پولیٹیشنز آئے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، پاپولیشن پہ ایک پالیسی تو اتنی ڈویبل ہے جس سے ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ جائے گا پاپولیشن اویئرنیس کے اوپر اور کانٹرسیپٹس پہ اوپر. تو میں ضرور اگر موقع ملا تو یہ سوال کروں گا. تو آئی تھنک پاپولیشن، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن ریفارمز اینڈ ٹیچرس ٹریننگ. ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ پرائیویٹ سکولز کے اندر بلکہ زیادہ ٹرین ٹیچرز ہیں ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ان کو آن جاب ٹرین کیا جاتا ہے. اور سوچے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اب اس ملک میں اشتہار آتے ہیں
کہ ہم ہائر کر رہے ہیں ٹیچرز, ہزاروں ٹیچرز اپلائی کرتے ہیں اور بی ایڈ کی ڈگری امپورٹنٹ نہیں. یعنی آپ ایک ڈاکٹر کو ہائر کرنے کے لیے اشتہار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایم بی بی ایس نہ بھی ہو تو چلے گا, ہم آپ کو ٹرین کر دیں گے کیسے ہارٹ سرجری کرتے ہیں. یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے, اس کو ہمیں ابھی روکنے کی ضرورت ہے. شاہ زیب صاحب, یہ شہزاد رائے بڑی امپریسو باتیں کر رہے ہیں. ہاں شہزاد رائے صاحب واقعی, اور میرا خیال ہے کہ جو رائے صاحب کی پالیسی آج تک رہی ہے, یہ 21 سال کا بچہ تو نہیں ہے, 21 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان پہ محنت کی جاتی اور ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا تو شاید بہتر نتائج جو کہ پالیسی کے ذریعے چینج لانا. میں ہمیشہ شہزاد رائے صاحب, کیونکہ متعدد دفعہ ان سے پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ جی آپ اس کو بڑے اسکیل پہ کیوں نہیں کرتے, آپ نے 2 اسکول اور بہت ہی زبردست اسکول ہے, اگر میں خود جا کے دیکھا بھی تو ان کا ہمیشہ کہ جی میں پالیسی کے ذریعے چینج لانا چاہتا ہوں, جس میں انہوں نے آپ کے پروگرامس کے ذریعے بھی, ہمارے پروگرامس کے ذریعے بھی, اور ویسے بھی خود بہت زیادہ ایفرٹ ڈالی ہے کہ چاہے وہ بچوں کو مارنا ہو یا پھر ایجوکیشن ہو. یہ جو بی ایڈ کا پروگرام جس کی بات کر رہے ہیں کہ اسکل ٹریننگ ہونی چاہیے, میرے خیال میں بہت اچھا ہے. اور واقعی اگر ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہوں گے, شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے, تو ان سے بھی ہمیں یہ سوال رکھنا چاہیے اور انہیں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیسے پاپولیشن خاص طور پہ. بھائی صاحب, یہ جو پاپولیشن کی بات کی شہزاد صاحب نے, یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس مرتبہ 12 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں. 85 لاکھ 12 کروڑ 85 لاکھ وچ از اونلی 50% آف پاپولیشن, یعنی کہ جو 50% ہے وہ 18 سال سے چھوٹے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ تمام لوگوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے, ہیلتھ کے ان کو سہولیات بھی دینی ہے, ان کو جابس بھی درکار ہوں گی. تو یہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک یوتھ کی تعداد ہے جس کو اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا تو یہ اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. ہم نے پہلے شہزاد رائے کے ساتھ شو بھی کیا تھا کہ اس وقت 2.5 کروڑ بچہ, یعنی کہ 45% بچہ جس کو اسکول جانا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہے. اور جب ہم نے شہزاد سے اس پہ سوال کیا تو انہوں نے اور زیادہ خطرناک بات کی. انہوں نے کہا مجھے ان بچوں کی فکر نہیں جو اسکول سے باہر ہے, مجھے ان کی فکر ہے جو اس وقت اسکول جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارا تعلیمی نظام اتنا جو ہے اس وقت یہ جو اتنا بڑا ایشو اٹھایا گیا ہے, اس کو کچھ لوگ پاپولیشن بم بھی کہتے ہیں. تو احسن خان صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو فلمیں اور ڈرامے بنتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اب بہتر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو فلم اور ڈرامہ ہے اس کو اس قسم کے امپورٹنٹ ایشوز کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ٹچ کرنا چاہیے؟ بالکل میر صاحب, آئی فیل پوری دنیا میں شوبز کے ذریعے, اپنی فلمز اور ٹیلی ویژن کے ذریعے نیریٹو کو چینج کیا جاتا ہے. جو نئی چیز آپ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں اب گلوبل ایک بن چکا ہے. ہمارے گھر میں ہر ملک کی, چاہے وہ کورین ہو, وہ رشین فلمز ہوں, فرینچ فلمز ہوں, انگریزی, ہالی ووڈ, کچھ بھی ہمارے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں ہر وقت. اور نیریٹو جو چینج کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, کچھ سکھایا جاتا ہے, تو وہ اپنے شوبز کے لوگوں کے ذریعے, اپنی فلمز کے ذریعے. تو وائی ناٹ, ویو آلویز ڈن سو مچ تھرو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیلی ویژن نے, اس میڈیم نے بہت کام کیا ہے. آپ لوگوں کے شوز نے بہت کچھ سکھایا لوگوں کو. ہمارے پلیز نے, اڈاری جیسے میں نے ایک پلے کیا تھا تو اس میں پہلی بار پاکستان میں چائلڈ ابیوز کا ذکر, جو کہ کبھی کیا نہیں جاتا تھا, چائلڈ سیکشل ابیوز کو ٹیلی ویژن پہ یہ کہنا بھی مایوب. اس میں اڈاری میں جو آپ کا رول تھا وہ اتنا پاورفل رول تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ڈر گئے مجھ سے. اصل میں آپ سے خوف زدہ ہو دیکھیے میں اس کے بالکل برعکس. ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ جو عام طور پر ہمارے لیڈنگ ایکٹرز ہیں وہ اپنے کریئر کے پیک پر یہ رسک نہیں لیتے کہ اتنا نیگیٹو رول کریں کہ انہیں پھر برانڈ انڈورسمنٹ اور دیگر میں اور پھر لوگوں کے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے. آئی تھنک وہ کافی بہادری کا کام ہے. اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن لڑ کے اب گورنمنٹ میں آئیں گی, ان سے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میر صاحب, بڑا ایک ڈیٹیل آپ اس کا جواب ہے, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ کرنے والا ہے, ناٹ اونلی شوبز. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی شاید زیادہ ہی ہوں گی جب باقی اتنے کام نہیں ہو رہے, جو بہت ایزی ایکسیس ہوتا ہے کاموں میں وہ نہیں ہوتا. جیسے شہزاد نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اتنے کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ چھوٹے کام ہے کرنے والے, پاپولیشن کا کام ہے اور ایجوکیشن کے سسٹمز ہیں, ٹیچرز کے سسٹمز ہیں. جب وہی نہیں ہو رہے تو ہم تھوڑا سا پھر چپ کر جاتے ہیں کہ یار باقی کام نہیں ہو رہے, ہم اپنے وہاں پہ محنت کر رہے ہیں. بٹ نیچرلی آئی فیل کہ آپ ریپرزنٹیشن جو ہوتی پوری دنیا میں, ہمارا ڈرامہ, ہماری فلم سب سے پہلے انٹروڈیوس کراتا ہے, کسی اور چیز سے پہلے یہ شوبز انٹروڈیوس کراتا ہے اب آپ کے ملک کو. تو اس پہ تو بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے, اس پہ بہت کام ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا ایجوکیشن, آف کورس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل ایک اویئرنیس چیز ضرور چلنی چاہیے اس کے بیچ میں. سر ایک دفعہ میں ایک بیوروکریٹ سے بات کر رہا تھا, نام میں نہیں لوں گا ان سے, کیوں کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ سٹبن ہوتے ہیں. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں ایجوکیشن ریفارمز میں یہ چیزیں اگر آپ نے نہیں کی نا امیجیٹلی تو ہم ابھی 10-20 سال پیچھے ہیں اور بہت پیچھے چلے جائیں گے. انہوں نے مجھے کہا نہیں بھائی یہ ہم نہیں کر سکتے, حکومت یہ بہت مہنگا پڑے گا ہمیں.
تو میں نے ان سے کہا کہ پڑھائی اگر آپ کو کوالٹی ایجوکیشن مہنگی لگ رہی ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے جہالت اس سے بہت زیادہ مہنگی پڑے گی. اچھا اس بات کو اب میں نے اگر بریک نہیں لی تو وہ بڑی مہنگی پڑے گی. اس لیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جیو کی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور اب اس ٹرانسمیشن کو جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور ہمارے ساتھ ملک کے کچھ نامور صحافی اور تجزیہ کار بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ شہباز شریف صاحب، آپ نے ہماری الیکشن ٹرانسمیشن کو جوائن کیا. ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت سے معروف صحافی اور شوبز انڈسٹری کے بھی دو اہم شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو آج بلوچستان میں 2 دھماکے ہوئے اور پھر ایک سیاستدان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، کیا پاکستان کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ کل ووٹرز کو پولنگ سٹیشنوں پہ جانے سے روکنا چاہتی ہیں، اور آپ کو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب، السلام علیکم. اور جتنے بھی آپ کے یہاں پر ساتھی تشریف فرمائے ان سب کو ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ. بڑا ایک اندھوناک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور ایسے موقع کے اوپر جبکہ الیکشن میں اب صرف 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر یہ ایک انتہائی ایک بہت ہی کبھی حرکت ہے پاکستان کی خلاف. اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ووٹروں کو ڈرایا جائے، خوف زدہ کیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں، اور یہ ثابت کیا جائے دنیا کو کہ پاکستان میں ووٹرز جو ہیں وہ بوتھ پر موجود. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر اس انتہائی شرمناک حرکت کی وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی بدقسمتی سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. ایک وقت آیا تھا جبکہ پاکستان کے عوام کی عظیم قربانیوں سے اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی قربانیوں سے دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا. پھر بدقسمتی سے آج سے 3 سال پہلے پھر دوبارہ بعض فیصلے ایسے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جس سے دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دردناک کہانی ہے، اس میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آج پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف، شاید دنیا میں کسی اور ملک نے اس کا سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہ امن صرف پاکستان کا امن نہیں ہے بلکہ دنیا کا امن پاکستان کی عظیم قربانیوں سے قائم کیا گیا. جی شاہزیب خانزادہ صاحب آپ سے سوال کریں گے. جی شہباز صاحب بہت شکریہ. ظاہر پولیٹکس پر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، اب کل الیکشن ہوگا، سارے پینلسٹ سوال کریں گے. میں آپ سے اکانومی کا سوال کر لیتا ہوں. آپ نے 16 ماہ حکومت کی، اس 16 ماہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں کچھ انسرٹینٹی نظر آئی، ڈیسیشن میکنگ میں انسرٹینٹی نظر آئی، بٹ آخر میں جب بالکل ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہوا، ذاتی طور پر بطور پرائم منسٹر آپ نے ایم ڈی IMF سے بات کی، پھر فوری طور پر شرائط پر عمل درآمد کیا، پاکستان ڈیفالٹ سے بچائے سارے. اب جب اگر دوبارہ آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو نون لیگ میں یہ کلیئرٹی ہے کہ جی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے نبھانی ہیں، پاپولزم میں نہیں پڑنا ہے، فیصلوں ڈیلے نہیں کرنے ہیں. اگر کچھ فیصلے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، IMF سے کمٹمنٹس کے حوالے سے ہو گئے ہیں، یہ 9 مہینے کا پروگرام جو آپ ہی کر کے گئے تھے، اگر اس کی کنٹینیوٹی میں ایک اور پروگرام میں جانا ہے تو فوری طور پر کام کرنے ہیں. ہم نے انڈیسائسونیس میں نہیں پھنسنا ہے جس کی وجہ سے انسرٹینٹی معیشت میں پیدا ہو. جی شاہزیب خانزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور یہ کولیشن حکومت کی ایک اجتماعی کاوش تھی، مساعی تھی. اور میں یہ آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا
تو جو آپ نے حالات دوسرے ممالک میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بدتر صورتحال پاکستان کی ہوتی، اور آپ یقین کریں کہ اس کا سوچنا بھی ایک بہت بڑا ایک جسم پر خوف طاری کر دیتا ہے کہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا حشر ہوتا ہماری معاش کا، ہمارے سماج کا۔ تو حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے پایاں فضل و کرم کیا، اور میرا بھی ایک مصمم ارادہ تھا ہمیں اپنی بہترین کاوشیں کر لینی چاہیے، باقی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہاں پر پیرس میں یہ بات طے ہو گئی۔ اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹی اس ملک میں حکومت بناتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں ابھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ایک اور پروگرام میں جانا ہوگا کہ شاہزیب خاندان صاحب اگر یہ ٹھہراؤ آیا 9 مہینے کا ہمیں رسپائٹ ملا اور پاکستان کی اکانومی بچ گئی، ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے، تو اگر ہمیں مزید پاکستان کی جو بنیادیں مستحکم کرنی ہے معاش کے حوالے سے، تو آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، ہمیں ایک اور پروگرام کی طرف جانا ہوگا، استقامت دکھانی ہوگی، اور ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اکانومی کی ریسٹرکچرنگ، جو ڈیپ روٹڈ جو بیماریاں پھیل چکی ہیں ان کو جڑ سے کاٹنا ہوگا۔ آپ نے ابھی خود کہا کہ پرائیویٹائزیشن، اس کو پرائیویٹائزیشن کہہ لیں، آؤٹ سورسنگ کہہ لیں، اس وقت آپ کے جو ایس او ایز ہیں وہ کئی 100 ارب روپے سال کا اس غریب قوم کے ٹیکس کا وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی خون پسینے کی کمائی تقریباً 600-700 ارب روپے سالانہ میرا اندازہ ہے، آئی مے بی اور 100% کریکٹ، مگر تخمینہ یہی ہے۔ اب بتائیے کہ جو ایک غریب قوم جو کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں جکڑی ہو، جہاں پر آپ نے خود ابھی بتایا انفلیشن، آپ دیوالیہ ہونے سے ہم بچے، وہاں پر ہم کس طرح ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس راشی کے کہ 600-700 ارب روپے جو ضائع ہو رہے ہیں، اور ایک ڈھیلے کی وہاں پر پروڈکشن نہیں ہوتی، پیداوار نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کا فرض ہے اس غریب قوم کا ایک ایک پائی بچائی جائے۔ اس لیے جس حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، میری دعا ہے وہ فی الفور وہ پرائیویٹائز کرے، فی الفور ایسے اثاثوں کو بیچے جو بند پڑے ہیں، نقصان کر رہے ہیں اور غریب قوم کا پیسہ ہر سال کھا رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے، میں آپ کراچی میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑے جہاندیدہ آپ کا ایک اینکر ہے، آپ کی بڑی، باقی جو یہاں پر میرے دوست سب بیٹھے ہیں اسی طرح آپ کی بڑی عزت احترام ہے۔ یہ کراچی پورٹ کو، صرف کراچی پورٹ کو لے لیں، آپ کی اربوں خربوں کی یہاں پر سال کی امپورٹ ہوتی ہے، اربوں خربوں کے آپ کے امپورٹ ڈیوٹیز آپ کی بنتی ہیں، جو آپ کی ریکوری ہے، اور جو ریکوری نہیں ہوتی اس میں اتنی بڑی خلیج ہے جس کا آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب بتائیے کہ آپ نے مزید ٹیکس نہیں لگانا، آپ نے مزید کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگانی، جو موجودہ سلیبز ہیں اسی کو اگر آپ ریکور کر لیں تو یہ آپ کی اس قوم کی بہت بڑی میں سمجھ کامیابی ہوگی، اور غریب آدمی اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج جو ہماری ایکچوئل ریکوری ہے اور جو فنڈز اور جو ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سائفن آف ہوتی ہیں، اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے؟ اگر یہی نظام نہیں چلے گا، بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا، آپ کو ماڈرن ٹیکنیکس، ماڈرن ٹولز لانے ہوں گے۔ اور میں اپنی ذاتی حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہا، میں ایک اپنے ایز اے پاکستانی، اگر ہمیں اس کو آؤٹ سورس بھی کرنا پڑے تو کریں، ورنہ وہ جو مافیا ہے، کرپٹ مافیا، جو مل کر جو اربوں خربوں ہر سال ہڑپ کر لیتا ہے، اس کی اگر آپ کچھ فیس دے دیں کہ اتنی ریسیٹس ہر سال بڑھیں گی تو ان کو اتنا پریمیم ملے گا، اس طرح کے ہمیں جدید اور ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنے ہوں گے۔ جی شہزاد اقبال صاحب۔
جی شہباز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. لوگوں کی دلچسپی ہے اور اس پر آپ کو پتہ ہوگا کہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ اگر نون لیگ انتخابات میں کامیاب ہو جاتی ہے, عوام آپ کو یہ موقع دیتے ہیں, تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ اور اس حوالے سے تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میجورٹی ہوتی ہے, سمپل میجورٹی, تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اور اگر کوئی اسپلٹ مینڈیٹ آتا ہے تو پھر شہباز شریف یعنی کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا, اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ بات تو طے ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہوں گے اگر آپ جیتتے ہیں اور پرائم منسٹر ہوں گے وہ شریف فیملی سے ہی ہوں گے. کیا ایسا ہی ہے یا کوئی آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتا ہے, آؤٹ سائڈ فرام دا شریف فیملی؟ جی شکریہ شہزاد اقبال صاحب. دیکھیے میں آپ کو بالکل واضح طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کا میرا کینڈیڈیٹ میاں محمد نواز شریف ہے بطور پرائم منسٹر انشاءاللہ, اور اب یہ کل عوام نے اس کا فیصلہ دینا ہے. رہی یہ بات کہ سپلٹ مینڈیٹ یا سمپل میجورٹی اگر ہوتی ہے تو میاں صاحب پسند فرمائیں گے, سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو اپنا کولیشن بنتی ہے تو میاں صاحب کا کیا خیال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جب مینڈیٹ عوام اپنا دے دیں گے, عوام اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ دے دیں گے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے, اور انشاءاللہ اگر سمپل میجورٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے تو ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں. اور بالکل لطیف انداز میں آپ کے جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ اتنی ہیوی ڈسکشن ہو رہی ہے, تھوڑا سا لطیف انداز میں بات ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اپنا سمپل میجورٹی اور سپلٹ مینڈیٹ کھان پین نو پاگ بھری تو تون بڑا میں جمعہ. اچھا تو شہباز شریف صاحب سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ آپ سے ایک سوال کرنے والے ہیں, اور آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں کہ ان کے چہرے پہ ایک قاتل مسکراہٹ بکھری ہوئی ہے. یہ جو قاتل مسکراہٹ ان کے چہرے پہ بکھری ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں سہیل بھائی میرے بڑے محترم ہیں, اور جتنی بھی وہ قاتلانہ نگاہ سے دیکھیں میں ان کو ہمیشہ اپنا مربی سمجھوں گا. میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آپ 2018 میں بڑی مشکلات سے گزرے, آپ کی پارٹی, آپ خود, آپ کی لیڈرشپ. اب ایک دوسری پارٹی جو ہے وہ ان مشکلات سے گزر رہی ہے. الیکشن جیتنے کے بعد کیا آپ انہیں کچھ ریلیف دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا یہی پالیسی رہے گی یا ریکنسلیشن ہوگی؟ دیکھیے چودھری سہیل وڑائچ صاحب, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات کا قائل ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے, اگر یہ جو ہمالیہ نما مشکلات جو ہیں, چیلنجز ہیں, یہ نہ بھی ہوتی تب بھی ایک مہذب معاشرہ, ایک سویلائز سوسائٹی کا بنیادی تقاضا اور فرض ہوتا ہے کہ وہ مشاورت اور عوامی یگانگت اور یکسوئی کے ساتھ اپنے فیصلے کرے اور قوم کو ترقی اور خوشحالی سے امکنار کروائے. ہم تو آج پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں ہم ایسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں کہ شاید کبھی میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس لیے آج وقت کی عام ترین یہ تقاضا ہے, اور قوم پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. سمپل میجورٹی آئے جو بھی, تب بھی ہمیں مل بیٹھنا چاہیے پارلیمان میں, پارلیمان سے باہر بیٹھ کے مشاورت کریں, اور تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہو آئین کے دائرے میں رہ کر. اگر ہم نے پاکستان میں ہم نے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور کشکول کو توڑنا ہے, easier said than done, تو پھر بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ان ہمالیہ نما چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اجتماعی بصیرت اور اجتماعی جو کاوشیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں. نواز شریف اکیلا, میں اکیلا, ہم اس کشتی کو اکیلے پار نہیں لگا سکتے. یہ صرف اور صرف اجتماعی بصیرت اور مشاورت سے ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے. ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے
तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि कामयाबी हमारे कदम चूमेंगी। अच्छा, मैं जियो के नाज़रीन को बता दूं कि इस वक्त न सिर्फ आप जियो की स्क्रीन पे शहबाज शरीफ साहब को लाइव देख रहे हैं, बल्कि जो ट्विटर स्पेस है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो लाइव जारी है। और अब सवाल करेंगी महमल सरफराज साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जो सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड था जनरल इलेक्शंस के लिए 35 लोगों का था, उसके अंदर सिर्फ 2 ख़वातीन थी, मरियम नवाज़ साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा। उसके अलावा जो आप लोगों ने जनरल सीट्स हैं उसमें आपने सिर्फ 28 टिकट्स दिए हैं ख़वातीन को। जमात इस्लामी जो कि एक कंजर्वेटिव और दायरे एक मजहबी जमात जो है उसको कंसिडर किया जाता है, उन्होंने 29 दिए हैं आपसे ज़्यादा। तो असल मानों में वैसे तो आप लोग औरतों के हकूक़ के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें करते हैं, लेकिन असल मानों में कब आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे ख़वातीन को सियासत के अंदर और डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ के अंदर? देखें मोहतरमा महमल सरफराज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं बड़े अदब से ज़रा तस्हीह कर दूं कि खाली मरियम नवाज साहिबा या मरियम औरंगज़ेब साहिबा नहीं थी, मोहतरमा जाफ़र इकबाल साहिबा थी, वो भी थी उस पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग में। 35 मैंने जो हक़ाइक़ है मैं वो आप सामने पेश कर रहा हूँ। तो रही बात ख़वातीन की, उनकी इमेंसिपेशन की, उनकी एम्पावरमेंट की, तो मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, बिला खौफ तरदीद कि जो फैसले, जो इक़दामात मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस हवाले से हुए, शायद ही वो तारीख़ में कभी किसी हुकूमत ने लिए हों। पाकिस्तान में पहला ख़वातीन के सेंटर मुल्तान में अपना उसकी बुनियाद रखी गई और आज वो मेरा ख्याल है पूरे आबोताब से वो अपना जिम्मेदारी अदा कर रहा है, जहाँ पर ख़वातीन की जो उनसे कोई ज़्यादती होती थी वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर कोर्ट है, हर चीज़। मैंने जाके उसका इफ्ताह किया था। इसी तरीके से ख़वातीन को हमने पंजाब में, हमने जो गवर्नमेंट बोर्ड थे फेडरल गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट बोर्ड में उनको बाकायदा हमने उनकी नॉमिनेशन की। इसी तरीके से ख़वातीन की जो उनकी ट्रेनिंग है, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, हमने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, वहाँ पर उनको हज़ारों बच्चों और बच्चियों को हमने वहाँ पर तालीम दी। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि हमने ख़वातीन के लिए अपना पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने रोज़गार के बेपनाह मौके उनको मुहैया किए। तो मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, मैं ये कहूँगा आपका सवाल बिल्कुल बड़ा जायज़ है और सर आंखों पर आपकी ऑब्जर्वेशन, इस मैदान में अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। आई एग्री विद यू। जी सलीम साहब सवाल करेंगे। जी शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो पुलों की सेज नहीं कांटों का हार है, और उसके नतीजे में बेतहाशा ज़हनी प्रेशर भी इंसान पे आता है और जिस्मानी प्रेशर भी इंसान पे आता है। तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं आपके बड़े, वो के लिहाज से भी इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, फिर उन्होंने इतनी तवील बीमारी और ख़तरनाक बीमारी काटी है। तो मेरा सवाल ये कि एक अच्छे भाई होने के नाते आप ये हुकूमत का बोझ उनके कांधों पे क्यों रखना चाहते हैं? ये बोझ एक अच्छे भाई की हैसियत से आप खुद क्यों नहीं उठाते? ये सलीम साहब आप मेरे बड़े मोहतरम हैं और ये सवाल आपने यकीनन एक दोस्त और मुरब्बी के रूप में किया है, लेकिन सवाल वही है जो माजी में एक से ज़्यादा डिक्टेटर्स ने मेरे साथ उठाया था। तो मेरा जवाब यही है। जी आप जवाब मुकम्मल कीजिए। जी मेरा जवाब यही है जो मैंने अभी शुरू में मैंने गुजारिश की है। आप मैं ये तो नहीं करता था कि आप दोस्त और एक इंतहाई मुखलिस दोस्त होने के नाते आप भी छुरी पकड़ के कुछ चीज काटना चाहेंगे। नहीं तो शहबाज साहब, या फिर बीमारी वाला मामला उतना सीरियस नहीं था और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, या फिर आप इतनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो आप उनको दे रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि वो बीमारी
دیکھیے یہ بات میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میں تو ان کی خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کی صحت، ان کی عمر، ان کا نہ صرف بڑی جنون تھی، بڑی سیریس تھی، اور ایتھلیٹس کا ان کا جو لیول تھا وہ 1500 پہ آ گیا تھا ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. انسان اس لیول پر اپنا زندہ ہی نہیں رہتا. اور یہ رپورٹ آپ دیکھ لیں جو کہ میری وہ بورڈ نہیں تھا، عمران خان نیازی صاحب نے وہ بورڈ بنایا تھا کہ اپنے شوکت خان اسپتال کے وہاں پر ان کے ڈاکٹر اس بورڈ پہ موجود تھے، ان کی رپورٹ تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ ان کو زندگی ملی. لیکن آپ نے جہاں پر کہا کہ سب سے زیادہ عمر ان کی ہے، تو سب سے زیادہ تجربہ بھی انہی کا ہے. نشیب و فراز بھی انہوں نے دیکھے ہیں اپنے زندگی کے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، کل مینڈیٹ آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ سے اس بارے میں مزید بات ہوگی. اچھا شہباز شریف صاحب، شہزاد رائے صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو انہوں نے آپ کے منشور کو بڑے غور سے پڑھا ہے، وہ بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں شہباز صاحب، میں بس آپ سے کوئی سوال ہے سچ تو نہیں کرنا چاہوں گا. میں اصل میں کمٹمنٹ لینا چاہوں گا، بیکاز میرا کام، میں انالسٹ نہیں ہوں، میں صرف ریفارمز کرتا ہوں ایجوکیشن ریفارمز میں، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے. دیکھیں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ کام کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو پایا، تو ہم جیسے لوگ پھر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ایون پرائم منسٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز کچھ ایشوز پر اکٹھے ہو جائیں. مجھے یاد ہے 2006 میں ہم نے یہ گورنمنٹ اسکول ریفارم شروع کیا تھا، اور 2012 میں جب ہم نے بل پریزنٹ کر رہے تھے ہم سیکشن 89 ریپیل کرنے کا، کہ جس میں بچوں کو مارنے کی اجازت تھی کہ آپ گڈ فیتھ میں مار سکتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے کرٹیکل پارٹ پلے کیا، آپ نے انٹیگرل پارٹ پلے کیا اس بل کو پاس کروانے میں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب دوبارہ ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، بیکاز اسلام آباد میں وہ پینل کوڈ میں ابھی بھی تھا، تو ہم نے جب اپیل کی، زندگی ٹرسٹ کی پٹیشن تھی اور چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا اگینسٹ کانسٹیٹیوشن کہہ کر. تو ہمارا جو یہ بل تھا وہ اوبیسلی مہناز اکبر نے پھر اپنا بل پریزنٹ کیا. اس پہ پی ٹی آئی کی جو شیریں مزاری تھی ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تو وہ پیچھے ہٹ گئیں. انہوں نے کہا چلیں یار یہ ایک ایسے کاز ہے جس پر ہم نہیں پولیٹکس کریں گے. آپ کا جب دانش اسکول پر اوبیسلی جو آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی، میں سب سے زیادہ پش کرتا تھا لوگوں کو کہ آپ اس کو مت افیکٹ کریں کیونکہ یہ ایک بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اب اگر آپ لوگوں کا اسپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو دو چیزیں ہیں جس پر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز کو پریزنٹ کر رہی ہو اگر آپ لوگ میجورٹی میں نہیں ہوتے. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سے ٹیچرز جو ہیں ان کو بغیر ڈگری کے گورنمنٹ ہائر کرتی ہے آج بھی. میری ریکویسٹ ایک تو یہ ہے کیا ہم اس سلسلے کو روکیں گے، بیکاز ہم نے ٹیچرز ٹریننگ ٹرن اراؤنڈ کرنا شروع کر دی ہیں، اور پنجاب کے اندر ان کو قائد کہتے ہیں، ایسے 30 انسٹیٹیوٹ ہیں جنہوں نے پری سروس جو ہے وہ ختم کر دیا. دوسرا پاپولیشن ہے، جتنے لوگ شادی کرتے ہیں آج اس میں سے میجورٹی کانٹرسیپٹیوز یوز کرنا چاہتے ہیں، بٹ حکومت ان کو فری آف کاسٹ نہیں پرووائڈ کر رہی. اگر کر دے تو بہت بڑا امپیکٹ آ جائے گا. تیسری بات پاپولیشن، دو پہ رہیں. پاپولیشن کی ایک بات میں کہہ لوں بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کیونکہ نادرا کے اندر اگر نکاح رجسٹر نہیں ہوتا ہے، اس وقت کاؤنسل میں ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک اویئرنیس پروگرام آ چکا ہوا ہے آن لائن. اگر اس کو گورنمنٹ لیجسلیشن کے تحت یہ کر دے کہ جو کپلز اس آن لائن پروگرام کو رجسٹر کو پاس کریں گے صرف انہی کا نکاح رجسٹر ہوگا نادرا کے اندر. یہ کچھ چیزیں تھیں سر. شکریہ شہزاد رائے صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان کے مایہ ناز سٹار ہیں. آپ نے کئی باتیں کی ہیں، لیکن پہلی بات میں کر دوں کہ تعلیم کے زیور سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو راستہ پر راستہ کرنا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دانش اسکول کی آپ نے بات کی، میں اس کی بھی بات نہیں کروں گا، وہ پوری قوم جانتی ہے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پورے ملک میں پھیلائیں گے. اصل بات جو کرنے والی وہ آپ نے جو کی ہے بڑی امپورٹنٹ. آپ کو خود تعلیم کے میدان میں بڑا شغف ہے آپ کا، میرا آپ سے رابطہ رہا ہے ماشاءاللہ اس میدان میں. بہت کراچی میں آپ نے بڑے اچھے سینٹرز کھولے ہیں، پنجاب میں. ہم نے اپنے دور میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں یہاں پر پنجاب میں ہم نے 2.5 لاکھ ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے 100% آن میرٹ. ان کی ڈگریز تھیں، کسی کی جعلی ڈگری کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی سفارش کچھ نہیں تھا. ان کی ٹریننگ کے لیے پورا ہم نے انتظام کیا، کیونکہ اگر ٹریننگ مناسب ٹریننگ نہیں ہوگی تو ٹیچر جتنی مرضی وہ ڈگری لے پھرے وہ بچوں کو کس طرح پڑھا سکتا ہے. اس کو ہم نے اس کو آگے بڑھایا. میں اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی پہ الزام نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس وقت کیمپین ختم ہو چکی ہوئی ہے.
सिर्फ ये मैं कहूँगा कि हमें मिलकर तालीम के मैदान में हमें बेपनाह हमें आगे बढ़ना है, और ख़ास तौर पर स्किल्ड एजुकेशन में और वोकेशनल ट्रेनिंग में और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये वो एरियाज हैं, ये एक एजेंडा है, इसके ऊपर हम अगर इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार है एहसन खान साहब, वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच खान साहब। सर आपसे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारी पार्टीज़ रही हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर शोबिस के लिए किसी ने काम किया है तो वो मियाँ साहब की ही पार्टी है। और हमें इनसे हमेशा जब रब्ता हम करते हैं तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत जल्दी जवाब भी देती हैं और बात भी करती, तो इस पे तो हम कोई ऐसा वो दूसरी राय नहीं है कि ये पार्टी जो है शोबिस के लिए। मैं ये चाहूँगा सर, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन जो है पाकिस्तान का तारुफ जो है वो हमारे टेलीविज़न ड्रामाज़ और फिल्मों और दूसरी शोबिस की एक्टिविटीज़ से हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस फील्ड में बेहतर अंदाज में बहुत ज़्यादा काम किया जाए। और अगर मैं सिर्फ अपनी ही शोबिस के बारे में बात करूँगा तो मीर साहब बड़ी सेल्फिश ये बात हो जाएगी। मैं सिर्फ ये चाहूँगा सर आपसे ये पूछना यहाँ पे कि अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो जो हम वादे तमाम पार्टीज़ इलेक्शन से पहले करते हैं तो उसमें प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की, ये बता दीजिए प्लीज़। जी खान साहब बहुत शुक्रिया, और आपने कुछ हमारी हकीर खदमात को, मियाँ साहब की जो खदमात उनको आपने अप्रिशिएट किया, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से आपने बात की, मैं बड़े अदब से मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई बहुत मोहतरम एंकर शाहजेब खानज़ादा साहब की खिदमत में कि आप शायद वो आपसे इत्तफाक कर लेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज साहब मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करूँगा, उनका इंटरटेनमेंट से, मैं तो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। एहसन साहब के सवाल का जवाब देते। समझता हूँ कि एक वो ज़माना था कि हमारा टेलीविज़न इस खत्ते में उसका तूती बोलता था, राज करता था। हमारी फिल्में भी हिंदुस्तान के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी की बननी शुरू हो गई। टेलीविजन ड्रामाज में आपको याद होगा उच्चे बुर्ज लाहौर दे और इस तरह के बेशुमार टेलीविजन प्रोग्राम्स होते थे जो कि हिंदुस्तान के टूर्स में देखे जाते थे। आज सूरत हाल बदकिस्मती से वो नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एहसन खान साहब, ये टेलीविजन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री किसी भी एक महज़ब पार्टी के लिए एक बड़ा अच्छा बावकार एक जरिया है बैठकर अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर एंजॉय करने का। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से इंशाअल्लाह हम दोबारा अपनी भरपूर काफ़िश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर हमारे से बात कर रहे थे। और चलते चलते जो ने एहसन खान साहब के सवाल में से एक बात निकाल के और शाहजेब खानज़ादा साहब की तरफ फेंकी, वो मुझे समझ नहीं आई वैसे मीर साहब। ब्रेक में पूछेंगे आपसे ताल्लुक कल से इन सबको बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, सबने। अच्छा, तो मैं सुहेल बड़ाई साहब जो शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें कुछ उनको सवालात आपने किए, कुछ सलीम साबी साहब ने, इन्होंने भी, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई वो डिसाइड कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप डिसाइड कर चुकी है वज़ीर आला पंजाब के बारे में या नहीं? क्योंकि उसका कोई उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं तो लिख भी चुका हूँ और कह भी चुका हूँ कई दफ़ा, लंदन में वज़ीर नवाज़ शरीफ साहब के आने से पहले ही ये तय है कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, चुनाचे मैं तो इस डिस्कशन में बड़ा क्लियर हूँ। वज़ीर आला पंजाब की बात, हाँ, वज़ीर आला पंजाब मेरी इतला के मुताबिक अगर उनकी मेजॉरिटी आई तो मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। खुद उन्होंने भी मुझे बताया था तो मैं वज़ीर आला पंजाब। एक सवाल से बता देते हैं, वो बनेंगे वज़ीर आज़म, लेकिन कितनी देर के लिए? पूरी टर्म? नहीं, पूरी टर्म नहीं है। अच्छा। जो मेरी इतला है उसके मुताबिक वो साल के बाद जो शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार हवाले। सलीम साहब, मेरी राय तो मज़ीद पुख्ता हो गई है। ये बात तो तय है एक कि पंजाब की अगर जीत हुई मुस्लिम लीग नून की तो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहबा होंगी। और मरकज़ में पहले तो ये मुझे नज़र आ रहा था कि 20-30% चांसेस इसके हैं
کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں. اب مجھے وہ 50 سے بھی زیادہ نظر آنے لگے. شہزاد صاحب آپ کو گفتگو آپ نے سنی, گوہر صاحب کی بھی, پی ٹی آئی کے چیئرمین, مسلم لیگ نون کے صدر, ان کی بھی گفتگو آپ نے سنی, تو ماشاءاللہ دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد آپ کو پاکستان کا مستقبل کیا؟ ابھی تک تو ہم ایک بات کرتے رہے پاکستان کے بارے میں, بیکاز پاکستان سب کچھ ہمارا یہیں پر ہے. اب میں کراچی ہائٹ ہونے کے تحت بات کرنا چاہوں گا. میرے گھر پر پانی نہیں آتا ہے, تو بلاول صاحب کے گھر میں پانی ٹینکر سے پانی لیتے ہیں. ان ایون گروتھ ہے یہاں پر, بہت چیزیں کمال ہوئی ہے. کچھ کراچی اسپیسیفک ایک ایسا شہر جس کو ہم سب کہتے ہیں کہ ہب ہے پاکستان کا. دیکھیں 8 فروری کے بعد اچھا یہ جو سوال ہے آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سوال یقیناً جب بلاول صاحب رات 10 بجے ہمارے ساتھ آئیں گے تو ان سے یہ ہم ضرور یہ سوال کریں گے. تو احسن صاحب, آپ نے سوال کیا شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے جو جواب دیا اس میں بیچ میں شاہ زیب خانزادہ صاحب بھی آ گئے. اسی کے بارے میں سوچیں, لیکن آپ کو انہوں نے جو آپ کے سوال کا جواب دیا مطمئن ہے اس سے؟ بالکل. I've noticed کہ ہمیشہ کیونکہ ہم سبھی سے رابطہ کرتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے کے لیے, کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ بڑے ریسپیکٹفلی ہمیں جواب بھی دیتے ہیں, کوئی باعث بات نہیں, لیکن سب لوگ کام کرتے بھی ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں بہت انوالو ہوتی ہیں. انہوں نے بھی ریسنٹلی یار میں جب ان کا نام لیتا ہوں آپ لوگ ہنستے ہیں. صرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ اپنی بات کو ذرا واضح طریقے سے ایکسپلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کو میسج کرتے ہیں وہ فوراً جواب دیتی ہے. ایسا میں نے جی وہ بھی اور باقی لوگ بھی جتنے بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, لیکن شی از ویری ایکٹیو یو نو ان شوبز. دیٹس واٹ آئی مین. ہر ایک سے بات کرنا, ناٹ اونلی ود می, سب سے. یہاں تک کہ انہوں نے جب ابھی جانے سے پہلے ایوارڈز کرائے ایک پاکستان شوبز کے لیے, پھر بہت سارے پیسے. کی بات سمجھ آ گئی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت کوئک رسپانس کرتی ہیں. ویری کوئک. یس جناب, شوبز کے لیے کوئک رسپانس کرتی ہیں. جو ان کی پارٹی کا پولیٹیکل موقف ہے اس کے لیے آپ کتنے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے پوچھ لیں, وہ اویلیبل ہوتی ہیں. آپ چاہ رہے ہیں میں کل والی بات دوبارہ دہراؤں؟ انہیں پہلے اتنی تکلیف ہوئی ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں سمیسا کہ آپ نے وہ جب سہیل صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ بنیں گی سی ایم پنجاب, یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان کی ہے, پنجاب جو ایک سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک خاتون سی ایم آتی, بہت بڑی بات ہے. لیکن جو میں نے نمبرز دیے وہ انہوں نے تصحیح کی کہ 35 میں سے 3 جو 10% بھی نہیں ہے, یعنی کہ 3 عورتیں تھیں اس میں جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سی ایم ہوں گی, لیکن کیا اصل اس کے اندر ویمن امپاورمنٹ کے لیے کیا یہ سیاست کے اندر مزید سہیل صاحب ون لائنر شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ دیکھیں سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر ہوں یا شہباز شریف, دونوں نے مفاہمت کی بات کی ہے, سیاسی مفاہمت کی, ڈائلاگ کی بات کی. صابی صاحب مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, ون لائنر کیا ہے آپ کا؟ مفاہمت قابل ستائش ہے دونوں کی طرف سے جذبہ, میں بھی یہ کہوں گا, اور میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا. کس بات پہ؟ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے چانسز مجھے اور بھی زیادہ نظر انہوں نے تردید کی ہے اور کے باوجود مجھے زیادہ نظر آنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ ہماری جو جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی, ہر قسم کا سوال ان سے کیا اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. اور پھر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب سے ہم نے بات کی ہے, ان سے ہر قسم کا سوال ہوا اور انہوں نے اس کا جواب دیا. اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور 9 بجے کے بلیٹن کے بعد رات 10 بجے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان سے ہر قسم کا سوال ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ کل صبح اٹھیں گے تو تیار ہو کے نہا دھو کے آپ 8 بجے کے بعد کوشش کریں کہ پولنگ سٹیشن ضرور جائیں, لیکن پولنگ سٹیشن آپ جائیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سننے کے بعد. تو 10 بجے آپ سے دوبارہ ملیں گے.